محمد ایک شہ جیلانی ہے، ایک شہ جیلانی ہے، زمزم و تسلیم و کوثر نہر سرکار حیات، زمزم و تسلیم و کوثر نہر سرکار حیات، سب کا مزہ مل جاتا ہے، بغداد کا ایسا پانی ہے، بغداد کا ایسا پانی ہے، سب کا مزہ مل جاتا ہے، بغداد کا ایسا پانی ہے، بغداد کا ایسا پانی ہے۔ کہ پیر ہے میرا غوث کا مظہر، اس جیسا تو کوئی نہیں، پیر ہے میرا غوث کا مظہر، اس جیسا تو کوئی نہیں، پیر بھی میرا لاسانی ہو، مرشد بھی لاسانی ہے، مرشد بھی لاسانی ہے، پیر بھی میرا غوث بھی میرا لاسانی ہے، مرشد بھی لاسانی ہے، مرشد بھی لاسانی ہے، پیر ہے سارے پیروں کا غوث قطب ربانی ہے، غوث قطب ربانی۔ اللہ حضرات محترم بہت ہی حسین انداز میں، شاندار آواز میں اور عشق غوث الورا میں ڈوب کر محترم علی محمد صاحب سلطان پوری بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور اب میں جناب محترم علی محمد صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں ایک بہت ہی مشہور و معروف ناتھا محترم محمد انیس پٹیل صاحب کے صاحبزادے جناب محمد مونس قادری پٹیل صاحب سے یہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائے۔ محمد مونس صاحب نعت شریف میں کچھ اشعار سماعت فرمائے۔ کہ خدا مجھ کو دل کا وہ آئینہ دے، خدا مجھ کو دل کا وہ آئینہ دے، خدا مجھ کو دل کا آئینہ دے، کہ نبی کے سوا کچھ دکھائی نہ دے، نبی کے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اور شیر سماعت کریں کہ دعا کی جو نام نبی کی دہائی نہ دے، جو نام نبی کی دہائی نہ دے۔ اور شعر بدل بات سمجھ کریں کہ انہی کا میرے سر پہ کبھی جس کا سایہ دکھائی نہ دے، کبھی جس کا سایہ دکھائی نہ دے،
عاشق دل کا بھائی نہ دے. اور منقبت کے شعر سماعت کریں کہ دل بندے نبی بغداد میں ہے، فرزند علی بغداد میں ہے، شبیر کا ہے جو نور نظر، شبیر کا ہے جو نور نظر، ایسا حسنی بغداد میں ہے، دل بند نبی ہر بات محبت آدم کی ہے، رنگ مدینے والے کا پر طیبہ کا خمار ہوتا ہے جہاں، ایک ایسی گلی بغداد میں ہے، طیبہ کا خمار ہوتا ہے جہاں، ایک ایسی گلی بغداد میں ہے دونوں ہی کتنے پیارے نبیوں کا نبی ہے پیغام نبیوں کا نبی ہے پیغام نبیوں کا نبی ہے پیغام بغداد میں ہے، وہ صدا شیخ وہ عالم نہیں ہوتی، القاب یہ سجتے ہیں جس پر، القاب یہ سجتے ہیں جس پر، ہاں آقا وہی بغداد میں ہے، دل بندے نبی. حضور تاجدار اہل سنت، حضور تاجدار اہل سنت، نعرہ غوثیہ، حضور تاجدار اہل سنت، حضور تاجدار اہل سنت، محبوب غوث اعظم، محبوب غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. تمام حضرات نہایت ہی سکون و اطمینان سے تشریف رکھیں. حضور تاجدار اہل سنت مدظل له علی ہمارے اور آپ کے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نہایت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کے چہرے کا دیدار فرماتے رہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی
حضرت علامہ عبدالغنی محمد خطیب صاحب کا خطاب ہوگا، اس کو ہم نہایت سکون اطمینان سے سماعت فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ یہاں سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم یہ بیچ میں پیچھے والوں کا راستہ رک رہا ہے، آپ تھوڑا سا اور سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آسانی سے بیٹھ کر پروگرام کو سن سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ انڈین بینک کی جو بلڈنگ ہے اس کے سائڈ میں پردہ لگا کر لیڈیز کا انتظام کیا گیا ہے اور وہاں بھی اسکرین لگی ہوئی ہے۔ جو لیڈیز اس پروگرام کو براہ راست سننا چاہتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بلڈنگ کے نیچے پہنچ کر کے کرسی پر بیٹھ کر کے اس پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ ہر چیز وہاں سے ملتی ہے، ہر چیز وہاں سے ملتی ہے، کس شے کی کمی بغداد میں ہے، دل بندے نبی اور ہویوں نیسان پر دل میں بغدادی ہوں، رہنے کو کہیں بھی کیوں نہ رہوں، رہنے کو کہیں بھی کیوں نہ رہوں، پر روح میری بغداد میں ہے، دل بندے نبی بغداد میں ہے، فرزند علی بغداد میں ہے، شبیر کا ہے جو نور نظر، ایسا حسنی بغداد میں ہے۔ السلام علیکم۔ اہل سنت مقدس اللہ العالی کی شخصیت اور ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ 50 مرتبہ سے اوپر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں حاضر ہو چکے ہیں اور وہیں سے آپ دیدار کر کے ابھی ممبئی تشریف لا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف اتنا ہی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم بھی یہی ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آستانہ جس کو آستانہ عالیہ قادریہ بدائن شریف کہا جاتا ہے، خانقاہ قادریہ بدائن شریف کہا جاتا ہے، یہ آستانہ کوئی نیا آستانہ نہیں ہے بلکہ تقریباً 900 سال سے ہندوستان کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت کی خدمت کی جا رہی ہے، اور یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں سے سب سے پہلے اگر کسی نے وہابی دیوبندیوں کا رش شروع کیا ہے تو یہ آستانہ عالیہ قادریہ بدائن شریف ہے۔ آج بھی سیف الجبار اس بات کی شاہد ہے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اپنے ذہنوں میں اس بات کو نوٹ فرما لیں، اور میں اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن و دل تک یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور تاجدار اہل سنت کے آباء و اجداد ہندوستان کی سرزمین پر وہ کارہائے نمایاں انجام کر کے گئے ہیں کہ الحمدللہ دنیا صدیاں گزر جائیں تب وہ کام کرے تو شاید اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ سرکار سیدنا حضور اعلیٰ تاج الفضول ہمارے سامنے حضور تاجدار اہل سنت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، ان کے سامنے مجھ جیسے گنہگار کی کیا ہمت ہے جو کچھ کہہ پاؤں، لیکن میں صرف ایک چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج دنیا کے اندر جو انسان اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہ لوگ کم بھرتے ہیں، میں آج آپ کو اسی آستانے پر لے چلتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی وہ بڑی شخصیت آج جس کے نام کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، جس کے دیوانے ہزاروں کی تعداد میں آج موجود ہے، لیکن جب وہ ہستی بدائنیوں کی سرزمین پر آتی ہے تو یہ تاریخ بدائنی شاہد ہے
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों बताना चाहता हूँ, दिलों में जगह कर बना करके इसको रख लेना, जहनों में इसको महसूस कर लेना कि जब वो मदरसा आलिया कादरिया की गली में दाखिल हुआ करते थे तो अपनी चप्पलों को उतार लिया करते थे। इतने अदब और एहतराम के साथ आला हजरत फाजिल बरेलवी मदरसा आलिया कादरिया के अंदर दाखिल हुआ करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि आपको जिस तरह से फैज वहां से मिला है और आपने अपने उस फैज का तस्करा जिस अंदाज में कसीदा चिराग उर्स के अंदर किया है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा अहले इल्म हज़रात से ये मख्फी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया नारे कुछ भी लगाती रहे, बात कुछ भी करती रहे, लेकिन जो इमामों का इमाम है, दुनिया जिसको इमाम मान रही है, आज वो इमाम अगर आला हजरत ताजुल फहूम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी की बारगाह में आता है तो ये कहता हुआ नजर आता है कि ठीक मेयारे सुन्नियत है आज, ठीक मेयारे सुन्नियत है आज, तेरी हुक्म मिला मुहिब्बे रसूल और सुन्नियत से फिरा, खुदा से फिरा। आज हजरात की जिनकी निगाहों पर तासुब की ऐनक चढ़ी हुई है, मैं बताने को इस स्टेज से ऐलान करता हूं कि वो अपने तासुब की ऐनक को उतार कर देखे और उस अजीम बारगाह के एहतराम को अपने दिल में रख ले कि ठीक मेयारे सुन्नियत है आज। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी का कौल है, जिसको यकीन ना हो चरागे झुका कर देखे कि ठीक मेयारे सुन्नियत है आज, तेरी हुक्म मेरा मुहिब्बे रसूल और सुन्नियत से फिरा, खुदा से फिरा, अब जो तुझसे फिरा मुहिब्बे रसूल। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक ऐसा मौका भी आया कि जब आला हज़रत ताजुल फहूम और आला हज़रत फाजिल बरेलवी जब ये दोनों हजरात हज के लिए पहुंचे तो सफा मरवा की सही की जाती है। तमाम हुज्जाजी किराम जानते हैं कि वहां पर एक जगह ऐसी भी आती है कि जहां तेज दौड़ा जाता है, लेकिन आगे आगे आला हज़रत ताजुल फहूम चल रहे हैं, पीछे आला हज़रत फाजिल बरेलवी चल रहे हैं, लेकिन आला हज़रत ताजुल फहूम दौड़े नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। सर झुका हुआ है, निगाहें झुकी हुई है, निगाहों से भी अदब हो रहा है, कदमों से भी अदब हो रहा है, सर झुका करके भी अदब हो रहा है। पूरा रास्ता इसी तरह तय हो गया, सफा मरवा की सही हो जाती है। आप तेज नहीं दौड़े, जहां तेज दौड़ना चाहिए था वहां भी आहिस्ता चलते रहे, सही पूरी हो जाती है। लेकिन जब वापसी के कमरे पर आते हैं तो आपके शागिर्द रशीद महाराणा शरीफ के साहबजादे हजरत सैयदना इस्माइल हसन साहब आपके साथ में तशरीफ फरमा थे। उन्होंने मालूम कर लिया कि हुजूर जरा ये तो बता दीजिए, इस सफा मरवा की सही के अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे थे? जहां आहिस्ता चला जाता है वहां भी आप आहिस्ता थे, जहां दौड़ा जाता है तेज चला जाता है वहां भी आप आहिस्ता चल रहे थे। तो आपके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और आपने इरशाद फरमाया कि साहबजादे अगर शायद कोई ये बात और मालूम करता तो न बताता, मगर तुमने मालूम की है इसलिए बताना जरूरी है। मेरी जिंदगी में इस वाक़े को किसी से बयान न करना। आपने इरशाद फरमाया कि मेरे आगे आगे सरकारे सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चल रहे थे, तो ये गुलाम कैसे मजाल कर सकता था जो गौसे आजम से आगे निकल जाता। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता गौसे आजम की पैरवी करता रहा, मैं गौसे आजम की बारगाह का इस तरह से अदब करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब इस मंजर को आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने सुना तो उनको अपने अशआर के अंदर कहा है, आज वो लोग समाअत फरमाए और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाअत फरमाए उस मंजर को कि हाँ मैं भी देखूं जो तूने देखा है, मैं भी देखूं जो तूने देखा है, रोजे साये सफा मुहिब्बे रसूल। और हाँ ये सच है कि या वो आप कहा, हाँ ये सच है कि या वो आप कहा आप पहले दिला मुहिब्बे रसूल। आज मैं उनके आशिकों से ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें भी आला हज़रत ताजुल फहूम से फैज़ चाहिए, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत से फैज़ चाहिए, तो जिस तरह से आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने अपना दामन मोहब्बत फैलाया था आला हज़रत ताजुल फहूम की बारगाह में, आज हमें और आपको भी दामन मोहब्बत फैलाना होगा हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की बारगाह में। इंशाअल्लाह ये फैलाएंगे तो हमें फैज़ मिलेगा। लंबी गुफ्तगू करने का मौका नहीं, क्योंकि हालात यहाँ के ये है कि 10 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाता है। लिहाजा आज की तकरीर जो बहुत ही खुसूसी तकरीर है और आज के मुक़र्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी मोहम्मद खतीब साहब हुजूर ताजदार अहले सुन्नत के साथ में यहाँ स्टेज पर स्टोर हो चुके हैं। मैं बारगाह गौसे आज़म में
حضور تاجدار اہل سنت کی اجازت سے 2 شعر نظر کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ گلپوشی ہوگی اور انیس پٹیل صاحب کی نعت ہوگی اور پھر حضرت کی تقریر شروع ہو جائے گی. ہم تم سب یہ مل کر گاؤ غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی. ہم تم سب یہ مل کر غوث اعظم جیلانی ارے ہمری نیا پار لگاؤ غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی. ہمری نیا پار لگاؤ غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی. اور صاحب فرمائیں انشاءاللہ مزہ آئے گا اس شعر پر کہ کون ہے قدرت ارے فخر سے بولو جھوم کے گاؤ فخر سے بولو جھوم کے گاؤ غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی.